انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے کی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کی تفسیر کی گئی ہے إِلَّا لِيَعْرِفُونَ کے ساتھ، کہ تاکہ انسان ہماری معرفت حاصل کرے۔ دنیا میں آنے کا مقصد تجارت نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، شادی بیاہ نہیں ہے، مقام منصب حاصل کرنا نہیں ہے، مال جمع کرنا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی پہچان کرنا ہے، کہ ہم اللہ کو اس دنیا کے اندھیر میں پہچان لیں، تاکہ آخرت کے اجالے میں اللہ رب العزت ہمیں کامیاب فرما دے۔ لیکن ہم انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے کمزوریوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ سال کے 11 مہینوں میں مسلسل ہم سے کوتاہی ہوتی رہتی ہے، بار بار کوتاہی ہوتی ہے، بار بار گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے کرم فرمایا، رحم فرمایا کہ سال میں ایک مہینہ ایسا رکھا جو 11 مہینے کی گناہوں کا کفارہ بن سکے۔ 11 مہینے میں جو کمی کوتاہی ہوئی اس کو دور کیا جا سکے، جو غفلت ہوئی اس غفلت کا کسی نہ کسی درجے میں ازالہ کیا جا سکے، کہ شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اللہ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پھر ایک شب اس مہینے میں ایسی رکھ دی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ پھر ایسی ایک رات نہیں ہے، آخری عشرے کی تمام طاق راتیں ہمارے لیے شب قدر ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ قدر کی رات 21ویں ہے یا 23ویں ہے یا 25ویں ہے یا 27ویں ہے یا پھر 29ویں ہے۔ ہم 21ویں کو اس لیے جاگے کہ یہ شاید قدر کی رات ہے، شب قدر ہے۔ پھر 23ویں کو اسی نیت کے ساتھ عبادت کی، تو شب قدر تو آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک ہی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے ہر رات جاگنے والوں کو شب قدر کا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہر رات عبادت کرنے والوں کو اللہ رب العزت شب قدر کی فضیلت عطا فرمائیں گے۔ تو ایک انسان چند دن عبادت کر کے سینکڑوں ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی ایسا ہو کہ جو سال ہا سال تک روزہ رکھے، سال ہا سال تک اللہ رب العزت کے ذکر میں لگا رہے، عبادت میں لگا رہے، تو اس کی طرف لوگ کس قدر رشک کی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اول تو ایسا ہوتا نہیں، اور اگر ہو تو اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اگر ایک انسان محض شب قدر میں عبادت کر لے، اس فضیلت کو حاصل کر لے، تو سینکڑوں ہزاروں سال کی عبادت کا اجر و ثواب اسے حاصل ہو سکتا ہے۔ سینکڑوں ہزاروں سال کی عبادت کو چند راتوں میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کمر کس لیا کرتے تھے۔ کمر کس لینے کا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مستعدی کے ساتھ، انتہائی فکر کے ساتھ، آپ کے حرکات و سکنات سے صاف محسوس ہوتا تھا کہ یہ زمانہ عام زمانے کے برعکس ہے، یہ دن عام دنوں سے بالکل مختلف ہیں۔ اور اپنے اہل خانہ کو بھی رات کو جگا کر عبادت کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا حکم نہیں دیتے تھے، اپنی ثوابدید پر چھوڑا ہوا تھا کہ جو جاگتا ہے، عبادت کرتا ہے، جتنی کرتا ہے۔ لیکن رمضان کے آخری عشرے میں خصوصی طور پر اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے،
ان کو بیدار کرنے کا حکم فرمایا کرتے تھے، بیدار رہنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور آپ شب قدر کی تلاش میں ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو آخری عشرے کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کی جائے کہ ہر دن آخری دن سمجھا جائے، صرف اس انتظار میں نہ رہا جائے کہ آخری عشرہ آئے گا اور ہم شب قدر کی چند راتوں میں عبادت کر کے مقام اور مرتبہ حاصل کر لیں گے، سارے گناہوں کو بخشوا لیں گے اور جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ اگر اس سے پہلے کے دن ضائع کر دیے تو وہ راتیں بھی ضائع ہو جائیں گی۔ پہلے عشرے کی قدر نہ ہوئی تو دوسرے عشرے کی بھی نہیں ہوگی، دوسرے کی نہ ہوئی تو تیسرے کی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر دن آخری دن سمجھا جائے، ہر سانس آخری سانس سمجھی جائے، ہر لمحہ آخری لمحہ سمجھا جائے، اور وقت کو رمضان میں زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی کوشش کی جائے۔